آداب عرض ہے ناظرین، میں آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں روبی اردو نیوز۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے سرخیوں پر۔ تلنگانہ کی سرکاری ملازمتوں میں بڑا اسکیم، ایک ہی آدھار پر 2 نام اور 2 نوکریاں، 80 ڈپلیکیٹ ملازمین کی نشاندہی۔ ہائیڈرا میں 150 جائیدادوں کے لیے سرونگر انڈور اسٹیڈیم کے پاس امیدواروں کا ہجوم، پولیس کو صورتحال کو قابو میں رکھنے کے لیے مشقت کا سامنا۔ بنجارہ ہلز میں عمارت کے سیلر میں آگ لگنے سے سنسنی، 11 افراد کو بحفاظت بچا لیا گیا۔ فیس ادا نہ کرنے پر کالج اسٹاف کی جانب سے طالب علم کی کلاس روم میں سب کے سامنے بے عزتی، 15 سالہ اروند نے خودکشی کر لی۔ حیدرآباد میں دکان پر دھاوا، 61 کلو سڑا ہوا گوشت کیا گیا تلف۔ تلنگانہ بھر میں خدمات انجام دینے والے گگ ورکرز نے ہڑتال کا فیصلہ واپس لے لیا، اندرون 15 یوم نئے قواعد و ضوابط مدون کرنے حکومت کا اتفاق۔ خاتون کا گینگ ریپ اور شرمناک حرکت کی ویڈیوگرافی کرنے والے 4 ملزمین گرفتار، تلنگانہ کے ضلع جگتیال میں شرمناک واقعہ۔ روبی کی دیگر اہم خبروں پر ایک تفصیلی نظر ڈالیں گے۔ تلنگانہ میں سرکاری ملازمتوں کے نظام میں بڑے پیمانے پر بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ محکمہ فائنانس کی جانب سے سرکاری ملازمین کے آدھار کارڈ کی تفصیلات کی جانچ کے دوران تقریباً 40 مشتبہ معاملات میں 80 ڈپلیکیٹ ملازمین کی نشاندہی کی گئی ہے۔ الزام ہے کہ یہ افراد ایک ہی آدھار نمبر پر مختلف ناموں سے 2 الگ الگ سرکاری ملازمتیں کرتے ہوئے 2 محکموں سے لاکھوں روپیوں کی تنخواہیں وصول کر رہے تھے۔ ذرائع کے مطابق یہ مشتبہ ڈپلیکیٹ ملازمین ریونیو، پنچایت راج، پولیس، صحت اور تعلیم سمیت مختلف سرکاری محکموں میں ملازمت کر رہے ہیں۔ بعض معاملات میں ایسا ہی آدھار نمبر پر ایک محکمے میں ملازم کا اندراج مرد کے طور پر جبکہ دوسرے محکمے میں خاتون کے طور پر کیا گیا ہے۔ اس طرح بعض ریکارڈ میں ایک ہی آدھار نمبر پر مختلف ناموں اور مختلف مذہبی شناختوں کے ساتھ ملازمت کا اندراج پایا گیا ہے۔ جانچ کے دوران محکمہ صحت میں ڈی پرمیلا رانی اور کے پرمیلا کے نام سے ایک ہی آدھار نمبر پر 2 ملازمتیں سامنے آئیں۔ محکمہ تعلیم میں کے موہن ریڈی اور بی ریڈی موہن ریڈی کے نام سے ایک ہی آدھار نمبر پر 2 ملازمتوں کا پتہ چلا۔ رجسٹرار آف کوآپریٹو محکمے میں ڈی لاونیا اور راما دیوی کے نام سے ایک ہی آدھار نمبر پر ملازمتیں پائی گئی۔ اس طرح ریونیو محکمے میں اناپورنا اور ڈی جی پی دفتر میں بھی اناپورنا کے نام سے ایک ہی آدھار نمبر پر 2 ملازمتیں اور 2 تنخواہیں حاصل کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ پنچایت راج محکمے میں سنتوش کمار نیل کنٹ اور ہیرا ستیش ریڈی کے نام سے ایک ہی آدھار نمبر پر 2 ملازمتیں پائی گئیں جبکہ اسی محکمے میں چلوکوری سدرشن اور پلاسا متیالو کے نام سے بھی ڈپلیکیٹ ملازمین کی نشاندہی کی گئی ہے۔ محکمہ فائنانس نے معاملے کی مزید تفصیلی جانچ شروع کر دی ہے۔ ڈپلیکیٹ ملازمین کی شناخت، ان کی تقرری کے طریقہ کار، استعمال کیے گئے دستاویزات اور اب تک موصول کی گئی تنخواہوں کی تفصیلات کی جانچ کی جا رہی ہے۔ وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی ڈی سریدھر بابو نے کہا کہ عصری ٹیکنالوجی کے ذریعے نظم و نسق کو بہتر بنانے کے مقصد کے تحت حکومت ڈیجیٹل اسمبلی اور ڈیجیٹل کونسل متعارف کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ سریدھر بابو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹرانسفارمیشن کانکلیو سے خطاب کر رہے تھے، جس کا اہتمام الیکٹرانک سروس ڈیلیوری اور گورنمنٹ کنیکٹ اداروں کی جانب سے کیا گیا تھا۔
سری دھر بابو نے کہا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور دیگر عصری ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے عوامی خدمات کو بہتر بنایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت شہریوں کے ڈیٹا کے تحفظ کے لیے بلاک چین ٹیکنالوجی کی بنیاد پر سرٹیفکیٹس کی اجرائی کا منصوبہ رکھتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیہی علاقوں میں ٹی فائبر کے ذریعے ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی کو بہتر بنایا جائے گا۔ حکومت کی خدمات کو عوام کی دہلیز تک پہنچانے کے لیے ٹیکنالوجی استعمال کی جا رہی ہے تاکہ گھر بیٹھے عوام سرکاری خدمات حاصل کر سکیں۔ ریاست تلنگانہ میں خانگی اسکولز کی جانب سے کی جانے والی منمانی فیسوں کی وصولی اور لوٹ مار پر محکمہ تعلیم نے سخت قدم اٹھایا ہے۔ ریاست بھر کے پرائیویٹ اسکولز کے فیس نظام کو شفاف بنانے کے لیے سخت احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ ریاست کے تمام خانگی اسکولز کو اپنے تعلیمی پورٹل میں کلاسز کی بنیاد پر فیس کی مکمل تفصیلات اور فیس کا شیڈول فوری طور پر اپلوڈ کرنا ہوگا۔ جو اسکولز اپنی فیس کا شیڈول ظاہر نہیں کریں گے یا پورٹل پر ڈسپلے نہیں کریں گے، ان کے خلاف محکمہ تعلیم وجہ نمائی نوٹس جاری کرے گا۔ قواعد و ضوابط پر عمل نہ کرنے والے اور والدین سے منمانی فیس وصول کرنے والے اسکولز کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے حیدرآباد میٹروپولیٹن ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور حیدرآباد روڈ ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ شہر میں سڑکوں کی ترقی، توسیع اور انتظامی امور پر اجلاس منعقد کیا۔ اجلاس میں اسپیشل چیف سیکرٹری بلدی نظم و نسق جے شرنجن، چیف منسٹر کے سیکرٹری مانک راج، کمشنر HMDA سرفراز احمد، کلکٹر رنگا ریڈی، نارائن ریڈی اور دیگر عہدیداروں نے شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ نے عہدیداروں سے کہا کہ ریاست کے تمام روڈ نیٹ ورک کو ایک مربوط نظام کے تحت لایا جائے تاکہ اراضی کے حصول، مالیاتی انتظام، قرض کے حصول، سڑکوں کی تعمیر اور دیگر دیکھ بھال جیسے امور کو ایک پلیٹ فارم پر مؤثر انداز میں انجام دیا جا سکے۔ آؤٹر رنگ روڈ، ریجنل رنگ روڈ، شہر کے فلائی اوورز، انڈر پاسز اور دیگر تمام سڑکوں کو اسی نظام کے تحت شامل کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے آؤٹر رنگ روڈ کی ناقص دیکھ بھال پر سخت ناراضگی جتائی اور کہا کہ جگہ جگہ گاڑیوں کی غیر قانونی پارکنگ کے سبب حادثات میں اضافہ ہوا ہے۔ کانٹریکٹر کی لاپرواہی ناقابل قبول ہے اور سڑک کی دیکھ بھال اور نگرانی مسلسل کی جانی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ نے ترقیاتی حقوق کی منتقلی سے متعلق TDR پالیسی پر عمل آوری کے لیے خصوصی کمیٹی قائم کرنے کی بھی ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی جانب سے حاصل کی گئی اراضیات پر نئے سسٹم کے تحت تفصیلات کو آن لائن کیا جائے تاکہ کسی بھی بے قاعدگی اور بدعنوانی کی گنجائش نہ رہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے سڑکوں کی تعمیر میں تیزی پیدا کرنے کی ہدایت دی اور کہا کہ کونگرا کلا سے فیوچر سٹی تک ریڈیل روڈ نمبر 1 کو 9 دسمبر تک مکمل کیا جائے۔ انہوں نے تعمیراتی منصوبوں میں حائل رکاوٹوں کو فوری دور کرنے کی بھی ہدایت دی۔ وزیر اعلیٰ نے واضح کیا کہ سڑکوں کی تعمیر کے معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ مستقبل میں مسائل سے بچنے کے لیے تعمیری کاموں میں استعمال ہونے والی مٹی کے معیار پر خصوصی توجہ دی جائے۔ سڑکوں کی دونوں جانب شجرکاری اور سرسبز ماحول کو یقینی بنانے کی بھی ہدایت دی گئی ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ لیول پولیس ریکروٹمنٹ بورڈ نے ریاست میں پولیس تقررات 2026 کے تحت 7437 مختلف جائیدادوں پر آن لائن درخواستیں قبول کرنے کے شیڈول کا اعلان کر دیا ہے۔ بورڈ کے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق یہ بھرتیاں تلنگانہ پولیس، اسپیشل پروٹیکشن فورس، فائر سروس اور جیل کے محکموں میں سب انسپکٹر اور کانسٹیبل سطح کی جائیدادوں کے لیے جاری کیا گیا ہے۔ اہل اور خواہشمند امیدواروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ بورڈ کی سرکاری ویب سائٹ www.tggrb.in کے ذریعے آن لائن درخواست داخل کریں۔ 19 اگست سے درخواستیں قبول کرنے کا آغاز ہوگا۔ 9 ستمبر شام 5 بجے تک درخواستیں داخل کی جا سکتی ہیں۔
پولیس ریکروٹمنٹ بورڈ نے سب انسپکٹر کی جائیدادوں کے لیے SC اور ST امیدواروں کے لیے 750 روپے، دیگر تمام زمرے جنرل BC EWS امیدواروں کے لیے 1500 روپے درخواست فیس مقرر کی گئی ہے۔ کانسٹیبل جائیدادوں کے لیے SC اور ST امیدواروں کے لیے 600 روپے، دیگر تمام زمرے جنرل BC اور EWS امیدواروں کے لیے 1200 روپے فیس مقرر کی گئی ہے۔ بورڈ نے امیدواروں کو بڑی مالی راحت دی ہے۔ اگر کوئی PMT اور PET کے معیار پر اترنے والی متعدد جائیدادوں کے لیے درخواست دیتے ہیں تو ان سے اضافی درخواستوں کی فیس میں چھوٹ اور معافی دی گئی ہے۔ درخواست دہندگان کی شفافیت اور جعلی امیدواروں کی روک تھام کے لیے TSLP-RB نے اس بار نیا اور اہم ضابطہ نافذ کیا ہے۔ آن لائن درخواست فارم پر کرنے سے قبل ہر امیدوار کو آدھار چہرے کی تصدیق کا عمل لازمی طور پر مکمل کرنا ہوگا۔ تلنگانہ بھر میں خدمات انجام دینے والے گگ اور پلیٹ فارم ورکرز کے مسائل کے حل کے لیے ریاستی حکومت تیزی سے اقدامات کر رہی ہے۔ ریاست کے وزیر محنت وویک نے حیدرآباد میں گگ اور پلیٹ فارم ورکرز یونینوں کے قائدین کے ساتھ ایک خصوصی اجلاس منعقد کیا، جس میں ان کے مطالبات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ورکرز کے نمائندوں نے وزیر کی توجہ کیب ڈرائیوروں اور فوڈ و پارسل ڈیلیوری ورکرز کو درپیش اہم مسائل کی جانب مبذول کروائی، جن میں اجرتوں میں تفاوت، کم از کم آمدنی کا تحفظ اور 20 پرائز کم از کم کرایہ چارجز کا تعین شامل ہے۔ اس موقع پر وزیر وویک نے کہا کہ حکومت گگ ورکرز کے مفادات کے تحفظ کے لیے 20 پرائز مقرر کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے یہ بھی واضح یقین دہانی کرائی کہ ورکرز کی فلاح و بہبود کے لیے اس ماہ کی 15 تاریخ تک نئے قواعد و ضوابط متعارف کروائے جائیں گے۔ وزیر کی اس اہم یقین دہانی کے بعد تلنگانہ ایگریکلچرز اینڈ ڈرائیورز فیڈریشن TADF کے نمائندوں نے باضابطہ طور پر اعلان کیا کہ وہ ہفتہ 8 اگست سے شروع ہونے والی ریاست گیر ہڑتال کو واپس لے رہے ہیں۔ حکومت کے اس اقدام سے ہزاروں گگ اور پلیٹ فارم ورکرز کو بڑی راحت حاصل ہوئی۔ شہر حیدرآباد میں مچھروں پر قابو پانے کے لیے 11 اگست سے 21 اگست تک خصوصی مہم چلائی جائے گی۔ اس سلسلے میں گھر گھر مہم بھی چلائی جائے گی۔ ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے مچھروں پر قابو پانے والی ادویات مشینوں کو عملے کے حوالے کیا۔ ریاستی وزیر نے عوام پر بھی زور دیا کہ وہ اپنے گھروں اور آس پاس کے علاقوں میں صاف صفائی کا خیال رکھیں۔
تلنگانہ حکومت نے نئی پنشن کے منتظر مستحق افراد کو بڑی راحت دیتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ چیوتھا اسکیم کے تحت نئی پنشن کے لیے ہفتے سے درخواستیں وصول کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ حکام نے واضح کیا کہ درخواست دینے کی کوئی آخری تاریخ مقرر نہیں کی گئی ہے۔ مستحق غریب، بزرگ، بیواؤں، معذور، تنہا خواتین اور دیگر اہل افراد آن لائن یا متعلقہ منڈل و میونسپل دفاتر میں کسی بھی وقت درخواست دے سکتے ہیں۔ حکومت نے یوم آزادی کے موقع پر 15 اگست سے نئے مستحقین کو پنشن منظور کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پہلے مرحلے میں بیواؤں، تنہا خواتین، معذور افراد اور انتہائی غریب افراد کو ترجیح دی جائے گی۔ حکام کے مطابق پہلے موصول ہونے والی درخواستوں کی فیلڈ سطح پر جانچ جاری ہے اور نااہل افراد کو خارج کر کے شفاف طریقے سے مستحقین کی فہرست تیار کی جا رہی ہے۔ حکومت کے اس اعلان سے ریاست بھر میں نئی پنشن کے منتظر لاکھوں افراد کو بڑی راحت ملی ہے۔ تلنگانہ بی جے پی کے صدر رام چندر راؤ نے واضح کیا ہے کہ تلنگانہ میں بی جے پی کسی بھی انتخاب میں تنہا مقابلہ کرے گی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے رام چندر راؤ نے یہ بھی واضح کیا کہ پون کلیان کی جنا سینا کے ساتھ بھی تلنگانہ میں بی جے پی اتحاد نہیں کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ قومی سطح پر جنا سینا این ڈی اے کی حلیف جماعت ہے، لیکن تلنگانہ میں ریاستی بی جے پی جنا سینا سے بھی مفاہمت نہیں کرے گی۔ باعث تخلیق کائنات، فخر موجودات، حضور پرنور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کے 1500 سال جشن کی اختتامی تقریب میلاد ایوارڈز ہفتے کو سٹی کنونشن سینٹر نامپلی میں منعقد ہوئی۔ مرکزی میلاد جلوس کمیٹی حیدرآباد کے زیر اہتمام یہ ایوارڈز مختلف شعبہ حیات سے تعلق رکھنے والی شخصیات کو تعلیم، صحت، صحافت، ادب، خطابت، امامت، نیابت، عوامی سماجی خدمات کے صلے میں دیے گئے۔ معزز علماء کرام، مشائخ نظام اور معززین کے ہاتھوں یہ ایوارڈز عطا کیے گئے۔ مولانا سید محمود بادشاہ قادری زرین کلہ جانشین حضرت سلطان الوازین، مولانا سید شاہ ظہیر الدین علی صوفی قادری سجد نشین بارگاہ حضرت صوفی اعظم علیہ رحمہ، مولانا سید شاہ فضل اللہ قادری الموسوی سجد نشین درگاہ حضرت موسیٰ قادری، مولانا صوفی شاہ محمد مظفر علی ابوالعلائی سجد نشین درگاہ حضرت شیخ جی حالی، مولانا عمر احمد شفیق معتمد کل ہند مجلس تعمیر ملت، مولانا آغا شاہ محمد حسن ابوالعلائی صدر نشین درگاہ شریف حضرت شاہ محمد حسن، مولانا سید شاہ رفیع الدین حسینی رضوی قادری شرفی سجد نشین، مولانا محمد عبدالشمیم قادری اور مرکزی میلاد جلوس کمیٹی کے معزز ارکان کے ہاتھوں یہ ایوارڈز دیے گئے۔ میلاد ایوارڈ یافتگان میں قابل ذکر مولانا ڈاکٹر سید رضوان پاشا قادری لاابالی، مولانا سید بابا محی الدین نور اللہ قادری رحمت بابا، مولانا حافظ سید ابرار احمد حسینی سہروردی، مولانا سید عبدالمحمین قادری سجاد پاشا، مولانا ڈاکٹر سید خلیل اللہ اویس بخاری، مولانا سید شاہ ستار حسینی بندہ نوازی، مولانا ڈاکٹر سید احمد غوری نقشبندی، مولانا مفتی حافظ وجیہ اللہ سبحانی، مولانا محمد محی الدین قادری نظامی، مولانا محمد حامد حسین حسان فاروقی، صلاح الدین نیر سردار سلیم، مولانا ڈاکٹر طیب پاشا قادری، قاضی فاروق عارفی، مولانا حافظ و قاری عبدالعلی صدیقی، قاری عبداللہ صوفیانی، قاری ولایت قادری، قاری مقصود الرحمان نقشبندی، جناب یوسف محی الدین ارشد انجینئر، ڈاکٹر نجم ریحان، ڈاکٹر محمد حسیب، ڈاکٹر غلام محی الدین نقشبندی، ایڈوکیٹ خواجہ جناب خواجہ معین الدین اقبال ملتانی، ایوب شاہ ظفر خان سابق کارپوریٹر، محمد نصیر الدین سابق کارپوریٹر، منان اکبر اور دیگر شامل ہیں۔ مولانا ڈاکٹر خواجہ شاہ محمد شجاع الدین افتخاری حقانی پاشا نے کارروائی چلائی، مولانا سید قادر محی الدین قادری جنید پاشا زرین کلہ معتمد مرکزی میلاد جلوس کمیٹی نے تمام کا شکریہ ادا کیا۔
مولانا حامد حسین حسان فاروقی صاحب سے خواہش کی جاتی ہے کہ وہ شہر نشین پر تشریف لے آئے. قاضی سید نور اللہ فاروق عارفی صاحب سے خواہش کی جاتی ہے کہ شہر نشین پر تشریف لے آئے. قاری محمد کلیم الدین مسان صاحب، قاری یاور علی جنید صاحب سے خواہش کی جاتی ہے کہ شہر نشین پر تشریف لے آئے. نشین پر تشریف لائے. ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب سے خواہش کی جاتی ہے کہ شہر کلیم الدین چشتی اجمیری پاشا صاحب سے خواہش کی جاتی ہے کہ شہر نشین پر تشریف لے آئے. فاروقی فاؤنڈیشن کی جانب سے حیدرآباد میں مسلم لڑکیوں اور لڑکوں کے رشتوں کے لیے روبرو رشتوں کا پروگرام ہر اتوار آصف نگر روڈ مہدی پٹنم پر واقع دارالامن فنکشن ہال میں منعقد کیا جا رہا ہے. فاروقی فاؤنڈیشن کے سربراہ ظفر فاروقی نے بتایا کہ فاؤنڈیشن بغیر کسی منافع یا نقصان کے معیاری لڑکیوں اور لڑکوں کے رشتے فراہم کر رہا ہے. انہوں نے بتایا کہ اس شعبے میں انہیں 40 سال کا تجربہ ہے، جبکہ اس شعبے میں دھوکہ دہی عام ہو چکی ہے اور بھروسے مند افراد ہی سے اس سلسلے میں رجوع ہونا چاہیے. مزید تفصیلات کے لیے موبائل نمبر 9247774712 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے. فاروقی فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ہر اتوار صبح 10 تا 4 بجے دارالامن فنکشن ہال مہدی پٹنم میں لڑکے اور لڑکیوں کا آمنے سامنے پروگرام منعقد کیا جاتا ہے. یہاں پر ڈھیر سارے لڑکے اور ڈھیر سارے لڑکیوں کے رشتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر دوسری سیکنڈ میرج کے لیے بھی مرد و خواتین کے بے شمار رشتے موجود ہیں. عوام الناس خاص کر شہر حیدرآباد کے شہریوں سے میں درخواست کرتا ہوں کہ اپنے ہونہار بچوں کے اور بچیوں کے رشتوں کے لیے یہاں پر رجسٹریشن کروائیں اور بہتر سے بہتر رشتوں کا انتخاب کریں. اور اس کی ایک بنیادی سہولت یہ ہے کہ یہ مہدی پٹنم میں ہونے کی وجہ سے یہاں پر اطراف کی اور اکناف کے اچھے معتبر اور پڑھے لکھے رشتے یہاں پر موجود ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے بعد کی زندگیاں پرسکون ہو سکتی ہیں. ایک اہم بات جو ہے وہ یہ ہے لڑکے اور لڑکیوں کے انتخاب میں آپ اس بات کو محفوظ رکھیے کہ دینداری بھی ہو اور شرافت بھی ہو. یہ دو طرح کی باتوں کو فاروقی فاؤنڈیشن یہاں پر اپنے رشتوں میں اس بات کو محفوظ رکھتا ہے. تو میں عوام سے درخواست کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ والدین اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے یہاں پر رجسٹریشن کرائیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے رشتوں کا انتخاب کریں. ایک اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت شہر کے حیدرآباد اور پورے ہندوستان میں مسلم رشتوں کے لیے ایک بڑا اہم مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ لڑکیوں کی عمر میں پڑھنے لکھنے کی وجہ سے عمریں بڑی ہو جا رہی ہے. اس کے برخلاف اسلام کم عمر لڑکیوں کی شادی کے لیے زیادہ توجہ دیتا ہے تاکہ آج کے یہ ترقی یافتہ دور میں لڑکیوں اور لڑکیوں کے بہک جانے کے امکانات زیادہ ہیں. سوشل میڈیا کی خرابیاں لڑکے اور لڑکیوں کے صحت پر اور حالات پر ذہن پر خراب اثر مرتب کر رہے ہیں. فاروقی فاؤنڈیشن ہی نہیں، حیدرآباد میں اور بھی دوسرے فاؤنڈیشن ہیں جہاں پر لڑکے اور لڑکیوں کے رشتوں کا سلسلہ چلتا ہے، مگر یہاں پر اس بات کو خصوصی توجہ دی جاتی ہے کہ خاص کر اسلامی رشتے ہوں، باکردار لوگ ہوں اور یہاں پر رشتوں کا آپ اندراج کرائیں اور اپنے بچوں کے لیے بہترین سنہرے مستقبل کے جو ضامن ہیں. میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے ہونہاروں کو تعلیم سے ضرور آراستہ کیجیے، مگر ان کی عمر اس طرح سے برباد مت کیجیے. بہت شکریہ. السلام علیکم. جڑمٹلا کے پیٹ بشیرآباد پولیس اسٹیشن حدود میں دودھ کے سرقے کا انوکھا واقعہ پیش آیا ہے. تفصیلات کے مطابق دکان کے سامنے رکھے ہوئے دودھ کی ٹرے کا 2 بار سرقہ کر لیا گیا. مقامی دکاندار نے 2 دن ہوئے ایک ان وارداتوں کے بعد پولیس میں شکایت بھی درج کروائی ہے. بتایا جاتا ہے کہ اکثر صبح کے اوقات میں دودھ وین دکان کے سامنے دودھ کی ٹرے رکھ کر جایا کرتی ہے اور سارق بھی اسی پر نظر تک تھی اور اس نے اسی ٹرے سے دودھ کا سرقہ کر لیا. پولیس اس سلسلے میں تحقیقات کر رہی ہے.
ٹرینی IPS آفیسر ادے کرشنا ریڈی نے پولیس حراست کے دوران مبینہ بدسلوکی، دھمکیوں، گالی گلوچ اور تشدد کا الزام عائد کرتے ہوئے CP-VC سجنار اور دیگر پولیس عہدیداروں کے خلاف اپل مجسٹریٹ کی عدالت میں شکایت درج کروائی ہے۔ ادے کرشنا ریڈی کی پولیس حراست ختم ہونے کے بعد انہیں مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس موقع پر پولیس عہدیدار بھی عدالت میں حاضر ہوئے۔ ادے نے اپنی شکایت میں الزام عائد کیا کہ گزشتہ روز کی پوچھ تاچھ کے دوران CP سجنار نے انتہائی قابل اعتراض زبان استعمال کی اور انہیں دھمکیاں دیں۔ ادے کرشنا ریڈی نے مبینہ طور پر مجسٹریٹ کو بتایا کہ انہیں اور ان کے اہل خانہ کو انکاؤنٹر کرنے کی دھمکی دی گئی۔ انہوں نے یہ بھی الزام عائد کیا کہ انہیں وکلا کی طرح ختم کر دینے کی دھمکی دی گئی تھی۔ ٹرینی IPS آفیسر نے مزید دعویٰ کیا کہ انہیں ٹاسک فورس کے دفتر لے جایا گیا، جہاں ان پر مبینہ طور پر تشدد کیا گیا اور مار پیٹ کی گئی۔ انہوں نے مزید الزام عائد کیا کہ پوچھ تاچھ ایسے مقام پر کی گئی جہاں CCTV کیمرے موجود نہیں تھے۔ ادے کے وکلا نے عدالت کی توجہ اس جانب بھی مبذول کروائی کہ ریٹائرڈ ACP پورن چندر راؤ پوچھ تاچھ میں کسی حیثیت سے شریک ہوئے۔ وکلا نے سوال اٹھایا کہ پولیس کی جانب سے بغیر CCTV نگرانی کے مقام پر پوچھ تاچھ کس طرح کی گئی۔ ادے کرشنا ریڈی نے عدالت کو بتایا کہ اتاپور پولیس کے دوران حراست میں مبینہ طور پر ضوابط کی خلاف ورزی کی، ان کے ساتھ نامناسب رویہ اختیار کیا اور نازیبہ الفاظ بھی استعمال کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ان تمام پولیس اسٹیشنوں کے خلاف شکایت درج کرائیں گے جنہوں نے حراست کے دوران ان سے پوچھ تاچھ کی۔ شکایت میں یہ بھی الزام عائد کیا گیا کہ 13 تیلگو ٹرینی IPS افسران کی زندگیوں کو بھی تباہ کرنے کی دھمکی دی گئی۔ ادے کے وکلا نے عدالت سے مطالبہ کیا کہ حراست اور پوچھ تاچھ کے پورے معاملے کی جانچ کی جائے۔ سکندرآباد مہاکالی پولیس اسٹیشن کے حدود میں جیولری شاپ کے مالک اور ملازم کے درمیان ہوئے جھگڑے میں ملازم شدید زخمی ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق سرینواس چاری راجو کی جیولری شاپ میں ملازمت کیا کرتا تھا۔ سرینواس چاری کے مطابق دکان مالک کو رقم ادا کرنی تھی، تاہم عدم ادائیگی پر سرینواس چاری نے اصرار کیا اور اس دوران دونوں میں ہاتھا پائی ہوئی۔ چاری نے راجو پر الزام لگایا کہ اس پر حملہ کیا گیا۔ زخمی چاری کو ہاسپٹل سے رجوع کیا گیا۔ پولیس اس سلسلے میں تحقیقات کر رہی ہے۔ లైట్ వెయిట్ అన్నా ఏం పేరు అన్నా నీది? సీను ఎక్కడ? సిద్దిపేట కల్జులా? నేను ఉండే సిరిసిల్ల. నేను అందరి పనుల కోసం వస్తాను. آندھرا پردیش کے کاکیناڈا میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں سری چیتنیا جونیئر کالج کے انٹر فرسٹ ایئر کے 15 سالہ طالب علم اروند نے مبینہ طور پر فیس ادا نہ کرنے پر سب کے سامنے بے عزتی کیے جانے کے بعد خودکشی کر لی۔ اطلاعات کے مطابق کالج اسٹاف نے فیس ادا نہ کرنے پر اروند کو کلاس روم میں دیگر طلباء کے سامنے ڈانٹا اور اسے گھر بھیج دیا۔ اس دوران کچھ طلباء کے ہنسنے سے وہ شدید ذہنی دباؤ میں آ گیا۔ مبینہ طور پر اسے بے عزتی کو برداشت نہ کرتے ہوئے اروند نے جمعے کی رات اپنے گھر میں پھانسی لگا کر خودکشی کر لی۔ والدین اور رشتہ داروں نے الزام عائد کیا کہ کالج اسٹاف کی ہراسانی کے باعث اروند نے یہ انتہائی اقدام اٹھایا۔ واقعے کے بعد مشتعل رشتہ داروں نے کالج پر احتجاج کرتے ہوئے توڑ پھوڑ کی۔ بنجارہ ہلز روڈ نمبر 10 پر واقع عمارت کے سیلر میں آگ لگنے سے سنسنی دیکھی گئی۔ اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ اور ہائیڈرا کا عملہ مقام واقع پر پہنچ گیا۔ متاثرہ عمارت سے 11 افراد کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ پتہ چلا ہے کہ سیلر میں شراب کی دکان کا گودام بھی واقع تھا اور وہیں سے آگ لگنی شروع ہوئی تھی۔ آگ لگنے کی وجہ کا پتہ نہیں چل پایا۔ متعلقہ پولیس تحقیقات کر رہی ہے۔
حیدرآباد پولیس کی ایچ فاسٹ ٹیم اور ٹاسک فورس کے حکام نے جمعے کے روز کاچی گوڑا علاقے میں اچانک معائنہ کرتے ہوئے 60 کلو گرام سڑا ہوا گوشت ضبط کر لیا۔ یہ کارروائی سکندرآباد ٹاسک فورس پولیس کی جانب سے موصول ہونے والی اس اطلاع کے بعد کی گئی کہ یہاں غیر قانونی طور پر خراب گوشت ذخیرہ کر کے فروخت کیا جا رہا ہے۔ اطلاع ملنے پر ٹاسک فورس سب انسپکٹر مہیش اور کانسٹیبل ونے موقع پر پہنچے اور کمیلے میں تلاشی مہم انجام دی۔ معائنے کے دوران انہوں نے 60 کلو گرام سڑا ہوا گوشت برآمد کیا، جسے فریزر کر کے فروخت کے لیے تیار رکھا گیا تھا۔ حکام نے فوری طور پر گوشت ضبط کر لیا۔ بعد ازاں ضبط شدہ گوشت پر فینائل ڈال کر اسے انسانی استعمال کے لیے مکمل طور پر ناقابل استعمال بنا دیا گیا تاکہ کوئی اسے دوبارہ فروخت یا استعمال نہ کر سکے۔ پولیس کے مطابق خراب گوشت غیر قانونی طور پر ذخیرہ کرنے پر دکان کے مالک کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ متعلقہ قوانین کی خلاف ورزی پر چالان بھی کیا گیا ہے۔ ریاست تلنگانہ کے اضلاع جگتیال میں گینگ ریپ کا شرمناک واقعہ پیش آیا۔ 4 نوجوانوں نے ایک خاتون کو ڈبل بیڈ روم مکانات میں لے جا کر اس کے ساتھ زیادتی کی۔ نوکاپلی کے ڈبل بیڈ روم مکانات میں پیش آنے والا یہ واقعہ تاخیر سے منظر عام پر آیا۔ تفصیلات کے مطابق نظام آباد سے تعلق رکھنے والی خاتون کو 2 دن قبل ملیال منڈل کے ایک نوجوان نے جگتیال بلایا تھا۔ خاتون کو نوکاپلی کے ڈبل بیڈ روم مکانات میں لے جا کر اس نوجوان نے اپنے 3 دوستوں کو طلب کر لیا اور خاتون کا گینگ ریپ کیا گیا۔ متاثرہ خاتون کا الزام ہے کہ ملزمین نے اس شرمناک حرکت کی موبائل فون میں ریکارڈنگ بھی کی۔ خاتون کی شکایت پر فوری کارروائی کرتے ہوئے ملیال پولیس نے 4 نوجوانوں کو حراست میں لے لیا۔ اطلاعات کے مطابق 3 نوجوان ملیال منڈل کے راجا رام گاؤں کے رہنے والے ہیں۔ اس کیس کی مزید تحقیقات جاری ہے۔ آخر میں دیکھتے ہیں سرخیاں ایک بار پھر۔ تلنگانہ کی سرکاری ملازمتوں میں بڑا اسکیم، ایک ہی آدھار پر 2 نام اور 2 نوکریاں، 80 ڈپلیکیٹ ملازمین کی نشاندہی۔ ہائیڈرا میں 150 جائیدادوں کے لیے سرونگر انڈور اسٹیڈیم کے پاس امیدواروں کا ہجوم، پولیس کو صورتحال کو قابو میں رکھنے کے لیے مشقت کا سامنا۔ بنجارہ ہلز میں عمارت کے سیلر میں آگ لگنے سے سنسنی، 11 افراد کو بحفاظت بچا لیا گیا۔ فیس ادا نہ کرنے پر کالج اسٹاف کی جانب سے طالب علم کی کلاس روم میں سب کے سامنے بے عزتی، 15 سالہ اروند نے خودکشی کر لی۔ حیدرآباد میں دکان پر دھاوا، 61 کلو سڑا ہوا گوشت کیا گیا تلف۔ تلنگانہ بھر میں خدمات انجام دینے والے گگ ورکرز نے ہڑتال کا فیصلہ واپس لے لیا۔ اندرون 15 یوم نئے قواعد و ضوابط مدون کرنے حکومت کا اتفاق۔ خاتون کا گینگ ریپ اور شرمناک حرکت کی ویڈیوگرافی کرنے والے 4 ملزمین گرفتار۔ تلنگانہ کے اضلاع جگتیال میں شرمناک واقعہ۔ اسی کے ساتھ روبی نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ ریاستی، قومی اور بین الاقوامی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے روبی نیوز۔